السلام علیکم۔ اصل کارنامہ: عمیر بن عبداللہ کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ہی نہایت اعلیٰ اخلاق کے نوجوان تھے۔ پہلے تو عمیر بن عبداللہ خود تجارتی قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے، لیکن بوڑھا ہونے پر انہوں نے یہ کام اپنے بیٹوں کو سونپ دیا۔ ان کا قبیلہ بہت خوشحال تھا اور وہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ پھر عمیر بن عبداللہ بیمار رہنے لگے اور انہیں اندازہ ہوا کہ اب وہ چند دن کے مہمان ہیں۔ چنانچہ ایک دن عمیر بن عبداللہ نے اپنے بیٹوں کو بلاوا بھیجا تاکہ ان کے حالات کا جائزہ لیں۔ وہ چاروں گھر پر تھے، فوراً ہی آ گئے۔ عمیر بن عبداللہ بولے، بچوں، میرا آخری وقت قریب ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن چنانچہ تم یاد کر کے باری باری مجھے اپنی اپنی بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ سناؤ۔ عمیر کا سب سے بڑا بیٹا بولا، ابا جان، ایک مرتبہ میں افریقہ میں ہاتھی کے دانت خریدنے گیا تھا۔ جنگل میں ایک جگہ میں ملازموں سے علیحدہ ہو کر چلنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ خطرہ کے پیش نظر میں نے تلوار نکالی اور چونک گیا۔ دوبارہ اس آواز کے آنے پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ببر شیر نے مجھ پر چست لگائی اور میں نے تلوار کے در پہ وار کر کے شیر کا کام تمام کر دیا۔ عمیر بن عبداللہ بولا، شاباش بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ حاضر دماغی اور بہادری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ میں تمہارے اس کارنامے پر بہت خوش ہوا۔ اب دوسرا بیٹا بولا، ابا حضور، میں دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا۔ گلی کے ایک مکان میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران کچھ لوگ آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ ایک عورت چلا چلا کر کہہ رہی تھی، لوگو، میرا 4 سالہ بیٹا کمرے کے اندر سو رہا ہے، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچاؤ، وہ جل جائے گا۔ مجھ سے اس عورت کی یہ آہ بکا سن کر نہ رہا گیا اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں اونٹ کی اون کا کمبل اوڑھ کر گھر کے اندر سے اس عورت کے بچے کو زندہ نکال لایا اور اس نے مجھے بہت دعائیں دی، جبکہ میں بری طرح جھلس گیا تھا اور میں ہفتوں کے علاج کے بعد صحت یاب ہو گیا۔ عمیر بن عبداللہ کہنے لگے، تمہارا یہ کارنامہ بہادری اور بے لفظ کا شاندار نمونہ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب تیسرا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے کشتی میں سامان چڑھا رہا تھا تو سامنے سے آنے والی ایک کشتی ساحل کے قریب ہی آ کر ڈوب گئی۔ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر مسافروں کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ میں بھی ایک ماہر تیراک ہوں۔ میں نے 7 آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو خود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈوبنے سے بچا لیا اور کنارے پر لے آیا۔ عمیر بن عبداللہ بولے، شاباش بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ بہادری اور انسانی خدمت کے لیے ایک شاندار مثال ہے۔ واقعی تم داد و تحسین کے مستحق ہو۔ اب چوتھا بیٹا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پوچھنے پر چوتھا بیٹا بولا، ہاں ابا جان، ایک ایسا واقعہ تو ضرور ہے، لیکن وہ بہادری کا واقعہ بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے یہ خدشہ بھی ہے کہ میں نے اگر سنایا تو آپ ناراض ہوں گے اور ممکن ہے کہ میرے بڑے بھائی میری پٹائی بھی کر دیں۔ عمیر بن عبداللہ نے اپنے بیٹوں کو حوصلہ دیا۔ چوتھا بیٹا قصہ سناتے ہوئے کہنے لگا، ابا حضور، عراق جاتے ہوئے ایک مرتبہ ہمارے قافلے نے پہاڑی کے دامن میں رات کو پڑاؤ کیا۔ شام کے وقت اچانک پانی ختم ہونے پر قافلہ کے سردار نے مجھے پانی بھر کر لانے کا حکم دیا۔ میں مشک اٹھا کر گیا اور قریب ہی پہاڑی نالے میں سے پانی بھرنے ہی لگا تھا کہ مجھے کچھ فاصلے پر کسی انسان کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں لپک کر اس جانب گیا تو دیکھا ایک شخص زخموں سے چور پتھروں میں پڑا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی ڈالا تو وہ کچھ ہوش میں آ گیا۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، ایسا لگتا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ پہاڑی ڈاکو اس کی تمام پونجی چھین کر اپنی جانب سے اسے مار کر یہاں پھینک گئے ہیں۔ اگر میں کچھ دیر سے اس تک نہ پہنچتا تو شاید وہ مر چکا ہوتا۔ پانی تو میں بعد میں لایا، لیکن پہلے میں اس زخمی شخص کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آیا۔ قافلے کے طبیب نے اس کی مرہم پٹی کی اور میں نے اس کی تیمہ داری بہت توجہ سے کی۔ صبح کے وقت روشنی میں اس کو میں نے پہچان لی۔ وہ ہمارے دشمن قبیلے کا سردار ولید بن زبیر تھا۔ پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس آدمی نے مجھے تنہا پا کر میری مار پیٹ کرتا رہا، لیکن ممکن تھا کہ وہ جان سے مار ڈالتا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس کی قید میں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔
لیکن اس وقت زخمی حالت میں نے اسے سے بدلہ لینے کو مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دل جوئی سے اس کا علاج کروایا، دیکھ بھال کی، اپنے ساتھ سفر میں رکھا، اپنی سواری اس کے سپرد کی، اور اگلی منزل پر جب قافلہ شہر میں پہنچا تو میں نے اسے اپنے ملازموں کی نگرانی میں شہر میں اس کے ایک دوست کے گھر پہنچا دیا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے اسے تان تشیح کی اور نہ ہی اپنا احسان جتلایا، البتہ اسے اپنی پہچان ضرور کروا دی، لیکن اس وقت اس شخص کے پاس ندامت اور آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ شاید اس وجہ سے ان کا قبیلہ ایک عرصہ سے ہم پر حملہ آور نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے مال مویشی چرائے گئے۔ عمیر بن عبداللہ اتنی نکاہت کے باوجود تیزی سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا اور بولے، یہی ہے اصل کارنامہ۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم دشمن سے اس حد تک بدلہ لو جتنا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اگر اختیار پا لینے کے باوجود تم اس کو معاف کر سکو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا بہت زیادہ نیک اجر ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ سب سے بڑی بہادری کی درخشندہ مثال ہے، اور یہ ہیرے اور جواہرات میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمیر بن عبداللہ نے ہیرے اور جواہرات کی تھیلی اپنے چوتھے بیٹے کی طرف اچھال دی۔ باپ کو اپنے بیٹے کے کارنامے پر بے حد خوشی ہوئی۔ بیٹے نے شکریہ کے ساتھ ابا کا تحفہ قبول کیا اور ابا کے سامنے باقی تینوں بھائیوں سے وعدہ کیا کہ اس مرتبہ میں جب دمشق جاؤں گا تو اس جواہرات کو فروخت کر کے میں تم میں سے ہر ایک کو اس کا چوتھائی حصہ دوں گا۔ سبق: اپنے دشمنوں سے انتقام اور نفرت کی بجائے دوستی اور داری کا مظاہرہ کرے، یہ ہمارے دین کی فطرت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔